الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اب کہیں گے بے وقوف لوگ کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے اس قبلے سے جس پر وہ پہلے تھے. قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے اختیار اور قبضے میں ہیں مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ راستہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد: مسجدی هذا ومسجد الحرام ومسجد الاقصى. رواہ البخاری ومسلم والنسائی عن ابی ہریرہ. وقال زید بن ثابت رضی اللہ عنہ: كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نؤلف القرآن من الرقاع فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: طوبى للشام. فقلنا لأي ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. رواه الترمذي وأحمد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل في. رواه البخاری. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. معزز حاضرین گرامی قدر، مسجد اقصی اور فلسطین کے حوالے سے اس کا بنیادی نقشہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا. آج انشاءاللہ فلسطین کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کی طرف سے پوچھی گئی ہیں. گفتگو کا رخ ہی میں ایسا موڑ دوں گا کہ آپ کو ساری چیزیں باتوں باتوں میں ہی ذہن نشین ہو جائیں گی. دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو فلسطین تھا وہ شام کا، ملک شام کا، جس کو ہم آج سیریا کہتے ہیں، اس کا ایک پارٹ تھا، حصہ تھا. پھر فلسطین الگ الگ ادوار میں، الگ الگ زمانوں میں تقسیم ہوتا رہا، بٹتا رہا. اب فلسطین ایک خود ریاست بن چکا ہے، الگ اسٹیٹ بن چکا ہے. اور فلسطین میں بھی پھر انتظام اور مینجمنٹ کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں الگ الگ شامل ہو گئی ہے. میں آئندہ نشستوں میں اس کی بھی وضاحت کر دوں گا. فلسطین میں جس موضوع پر سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ ہم درس قرآن میں بات کریں گے وہ ہے مسجد اقصی. میں بتا چکا ہوں گزشتہ ہفتے کہ مسجد اقصی کو اسلامی مقدسات میں اور اسلام کے مقدس مقامات میں تیسرا مقام حاصل ہے. پہلے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، اور دوسرا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ، اور تیسرا فلسطین کا یہ جو القدس نامی شہر ہے اس کا جو حصہ ہے اس کو مقام حاصل ہے. دیکھیے، القدس یہ پورا ایک شہر ہے. میں اس کا بھی آپ کو بنیادی طور پر نقشہ گزشتہ نشست میں سنا چکا ہوں. القدس یہ جو شہر ہے، یہ شہر 4 ٹیلوں پر بنا ہوا ہے. ٹیلے جانتے ہیں آپ؟ 4 بلندیاں. اللہ نے اس شہر کو عجیب انداز میں پیدا فرمایا ہے. 4 بلندیوں پر یہ شہر آباد ہے. ویسے اب جو نیا قدس ڈیولپ ہوا ہے 100-150 سال سے، اس میں یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہے. جیسے ہمارا جو ممبئی شہر ہے، اب آبادی ماشاءاللہ کہاں کے کہاں پہنچ گئی ہے. آپ ماتھیرن کی پہاڑیوں پر بھی لوگ وہاں فارم ہاؤس بنا رہے ہیں. تو اب یہ بلندی اور نچلی سطح یہ سب ختم ہو گیا ہے. نیو کنسٹرکشن جو ہو رہا ہے وہ بلندی اور نچلے حصے کو کوئی پرواہ میں نہیں لا رہا ہے. جہاں بلندی اوپر چلی جا رہی ہے وہاں بلڈوزر لگا کے نیچے کر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے.
لیکن پرانے ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے، پرانے نقشے کے اعتبار سے، یہ جو القدس شہر ہے جہاں مسجد اقصی واقع ہے، یہ شہر 4 بڑے بڑے ٹیلوں پر، 4 بڑی بڑی بلندیوں پر واقع ہے۔ اب میں مسجد اقصی کا نقشہ آپ کے سامنے 10-15 منٹ میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک اور گزارش بعد میں بھی اپنے ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ آپ حضرات سے عرض ہے کہ منگل کے دن سے پہلے آپ مسجد کا جو گروپ ہے اس میں ضرور ایڈ ہو جائیں، کیونکہ یہ دیکھو یہ موضوع ایسا ہے کہ جب تک میں اس کا خاکہ یا اس کا نقشہ یا کوئی ایک لائیو فوٹو آپ کو نہیں بھیجوں گا، وہاں تک شاید سمجھ میں آئے تو آئے۔ کوشش کروں گا آخر وقت میں اپنی گفتگو کے کہ بورڈ پر آپ کو کچھ سمجھا سکوں، چونکہ ابھی بڑا عالمی سطح پر مسلمانوں کا جو ایک معاملہ چل رہا ہے وہ فلسطین سے جڑا ہوا ہے، اس لیے بھی اس کو سمجھنا اور ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کیس کیا ہے، فلسطین تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے ابھی 4-5 سالوں میں جو جائزہ لیا امت مسلمہ کے نوجوانوں کا، عام لوگوں کا، اس سے مجھے معلوم ہوا کہ بابری مسجد جو ہمارے یہاں برسوں سے مقدمے میں زیر سماعت تھی، اس کے بارے میں بھی بنیادی معلومات اپنے بچوں کو نہیں تھی۔ جو پڑھتے ہیں، جو تعلیم یافتہ ہیں، ان کا ٹھیک ہے، الگ معاملہ ہے، لیکن عمومی طور پر کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایسے ہی مسجد اقصی کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آخر نشست میں انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت دے دوں گا۔ آئیے ہم پہلے مسجد اقصی کی بنیادی باتوں کے سلسلے میں کچھ جانکاری حاصل کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ تو میں نے بتا دیا کہ مسجد اقصی فلسطین کا ایک اہم ترین شہر ہے القدس۔ میں نے اس کی ساری تفصیلات آپ کو بتا دیا تھا۔ القدس شہر یہ 4 ٹیلوں پر بنا ہوا ہے، 4 بلندیوں پر اس کی آبادی، ویسے اب نیچے بھی لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا جو جنوبی ٹیلا ہے، یعنی فرض کرو ایک ٹیلا، دوسرا ٹیلا، تیسرا ٹیلا اور چوتھا ٹیلا، اس طرح یہ کل 4 ٹیلے ہیں۔ تو اس کا جو جنوبی ٹیلا ہے اس پر مسجد اقصی بنی ہوئی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسجد اقصی ایک عام نارملی مسجد ہوگی۔ بے شک مسجد اقصی ایک عام مساجد کی طرح ہی بنی ہوئی ہے، لیکن ایک تو مسجد اقصی پراپر ہے اور ایک اس کے ساتھ بہت بڑا حرم 4104 میٹر کا جڑا ہوا ہے، جس میں تقریباً 1.5 لاکھ سے 1.25 لاکھ نمازی بیک وقت ادا کر سکتے ہیں کوئی بھی نماز۔ آپ دیکھے ہوں گے یوٹیوب پر، اور وہاں کی لائیو بھی تراویح سنائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عیدین کی نمازیں وغیرہ مقامات پر، مواقع پر وہ نشریات ہوتی رہتی ہے۔ اس کا پورا ایک حرم ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے مکہ مکرمہ میں ایک خانہ کعبہ ہے اور ایک مسجد حرام ہے، ایسے ہی قبلہ اول جو مسجد اقصی ہے وہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس کی بھی میں کیفیت اور رقبہ وغیرہ سب بتا دوں گا، لیکن جس پر مسلمانوں کا، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، تینوں مذہب والوں کا جھگڑا ہے، وہ پورا کا پورا حصہ 4104 میٹر، کلومیٹر نہیں، میٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس پورے رقبے میں آپ دیکھیں گے 15 دروازے بنے ہوئے ہیں، ہر گیٹ کا کوئی نہ کوئی نام ہے۔ ان میں سے اس زمانے میں 10 دروازے اینی ٹائم کھلے رہتے ہیں۔ کوئی تہوار ہے، کسی کی کوئی مذہبی تقریب ہے تو 10 سے زیادہ بھی کھلتے ہیں، لیکن نارملی ہر دن 10 دروازے کھلے ہی رہتے ہیں۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ یہ 10 دروازے عام دروازوں کی شکل میں نہیں ہیں، بلکہ وہ دروازے ایک پوری عمارت ہیں جس میں کلاس روم، دفتر، آفس، لوگوں کے رہنے کی جگہ، اس طرح اس کو بنایا گیا ہے۔ نمبر 2، مسجد اقصی میں 4 بڑے بڑے مینار ہیں، 10 بڑے بڑے گنبد، جبکہ مختلف سائز کے 26 چبوترے ہیں۔ اچھا، ہر مینارہ، ہر گنبد، ہر چبوترا کسی نہ کسی نام سے جڑا ہوا ہے، یعنی اس کو کوئی نام دیا گیا ہے۔ نمبر 3، پورے حرم میں، اب یہ اہم بات ہے، پورے حرم میں یعنی 4104 میٹر کے رقبے میں الگ الگ مسجدیں ہیں۔ صرف ایک مسجد اقصی نہیں ہے، بلکہ الگ الگ مسجدیں، الگ الگ مصلے یعنی عبادت خانے، اور الگ الگ زیارات کی جگہیں بنی ہوئی ہے۔ جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق، ہمارے یہاں تو سیدنا عیسیٰ ابھی
حیات ہیں اور قیامت کے قریب نزول ہوگا۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اسی حد میں اس کی بھی وضاحت کروں گا نقشے میں انشاءاللہ۔ تو ایک زیارت کی وہ بھی جگہ ہے، اور بھی مصلی سیدنا زکریا وہاں ہے، محراب زکریا جس کو کہا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ تو الگ الگ زیارات کی جگہیں بنی ہوئی ہیں، الگ الگ مصلی ہیں، الگ الگ مسجدیں ہیں، الگ الگ کلاس روم ہیں، آفس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب آئیے، سب سے اہم اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ مسلمانوں کے لیے جامع قبلہ یا المسجد القبلہ یا البیت المقدس نام کی مسجد ہے، جس پر مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ہماری جگہ ہے، اور اسی کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، جس کا یہاں دوسرے پارے میں ذکر آ رہا ہے۔ دیکھیے، پورا حرم ہے، اس کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام کیا ہے؟ مسجد قبلہ، یا ہم کہتے ہیں مسجد اقصی، یا کہا جاتا ہے بیت المقدس یا بیت المقدس، الگ الگ اس کے نام ہے۔ مسجد قبلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قبلتن کہتے ہیں سامنے کے حصے کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک اس مسجد کے فیس ٹو فیس رخ کر کے نماز ادا فرمائی، اس لیے اس کو قبلہ کہا گیا۔ مسجد مقدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی مقدس اور متبرک جگہ ہے، تمام انبیاء نے اس مسجد میں نماز ادا فرمائی ہے، اس کے فضائل بھی میں آگے بیان کروں گا۔ اسی طریقے سے اس کا نام ہے مسجد اقصی۔ اقصی کے معنی ہے ایسی جگہ جو دور دراز ہو، اس کو مسجد اقصی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل میں وہ جگہ گناہ گاروں کو دور کر دیتی ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ اور موجودہ جو مسجد اقصی ہے، اس کے اوپر گہرے گرین کلر کا گنبد بنا ہوا ہے۔ اچھا، پینٹ نہ ہونے کی وجہ سے، مسلسل جنگی حالت میں ہونے کی وجہ سے وہ گرین کلر ڈارک گرین ہوتے ہوتے اب وہ براؤن کلر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہی مسجد اقصی ہے۔ یہ حصہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے تعمیر فرمایا تھا۔ بعد میں پھر حضرت سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اس کی نئی سرے سے تعمیر فرمائی۔ موجودہ زمانے میں یعنی ہمارے اس دور میں یہودیوں کا سارا جھگڑا اسی جگہ پر ہے، حالانکہ ان کا یہاں حق نہیں بنتا، وہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں، لیکن چونکہ یہ جگہ مسلمانوں کے لیے متبرک ہے اس لیے وہ شرارت کر رہے ہیں، اور اس کے نیچے انہوں نے سرنگیں، اس کے نیچے انہوں نے الگ الگ سازشیں کر کے ایسا اس جگہ کو کھوکھلی بنا دیا ہے کہ لا سمح اللہ بذالک ونعوذ باللہ من ذالک، اللہ نہ کرے یہ مسجد اقصی، یہ گنبد صخرہ کسی بھی دن ڈھہ سکتا ہے، گر سکتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کو بالکل انہوں نے کھوکھلا کیا ہوا ہے، ایک۔ نمبر دو، اس پورے حرم میں یعنی 4104 میٹر کے حرم میں، حدود میں، حد میں ایک دوسری جگہ ہے مصلی مروانی۔ دعا کرو یار اللہ ہم سب کو ایک ساتھ وہاں لے جائے، کہو آمین۔ مصلی مروانی، مصلی مروانی حرم کا وہ حصہ ہے کہ اس کو اموی خلفاء نے تعمیر کیا ہے۔ اس میں پہلے باقاعدہ نماز نہیں ہوتی تھی، بس یہ بنا کے رکھا گیا تھا، کسی کام کے لیے ریزرو کیا ہوگا۔ یہ جگہ عام طور سے خالی ہی رہتی ہے پہلے سے بھی، لیکن اس کو اموی خلفاء نے بنا کے رکھا تھا۔ لیکن 1996 میں 1996 میں یہودیوں نے اس کے خلاف قدم بڑھانا شروع کیے اور یہاں قبضہ جمانا شروع کیا، تو مسلمانوں نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ مسجد اقصی کے ساتھ ساتھ اس مسجد میں یعنی مصلی مروانی میں بھی کچھ لوگ نماز پڑھو، تاکہ ہمارا حق لوگوں کو محسوس ہو، عالمی برادری کو ورلڈ لیول پر یہ باور کرایا جا سکے کہ بھئی یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہماری مسجد ہے، ہمارے بزرگوں کی میراث ہے مصلی مروانی۔ نمبر 3، مصلی اقصی قدیم، اس حصے کو بھی اموی خلفاء نے ہی تعمیر کرایا، اور اس حصے کے تعمیر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو حدود حرم ہے یعنی مسجد اقصی کی جو حدود ہیں، ان حدود میں بادشاہوں کے آنے جانے کے لیے ایک سیف راستہ بنے، تو اس جگہ کو بنایا گیا۔ اس کے بنانے کا مقصد پہلے مسجد یا نماز پڑھنا نہیں تھا،
یہاں سے صرف بادشاہ, بڑے بڑے عمرا یا ایسے لوگ جن کو سیکیورٹی کے اعتبار سے خطرہ ہوتا ہے, چونکہ وہ جگہ پہلے سے ہی بڑی خطرناک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج وہاں جنگیں ہو رہی ہے. میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خون اسی سرزمین پر بہا ہے. عام طور پر دنیا میں لاشیں پانی میں بہتی ہیں. مسجد اقصیٰ اور القدس شہر ایسا شہر ہے کہ وہاں لاشیں خون پر تیرتی ہوئی دیکھی گئی ہیں, اور بار بار ایسا ہوا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے میں ساری چیزیں بتاؤں گا. تو سیکیورٹی کی وجہ سے, خطرات کی وجہ سے بنو امیہ کے بادشاہوں نے اس جگہ کو ایسا بنایا کہ وہ گھر سے نکلتے, اس جگہ میں انٹر ہوتے, فل سیکیورٹی میں وہاں نماز پڑھتے اور ادھر کے ادھر نکل جاتے. 1998 تک یعنی 1998 تک یہاں بھی نماز نہیں ہوتی تھی, لیکن 1998 میں کم بخت یہودیوں نے بدماشی شروع کی تو مسلمانوں نے مشورہ کر کے یہاں بھی نماز پڑھنا شروع کر دی. چلیے نمبر 4, مسجد قبہ الصخرہ. یہاں پر قبۃ الصخرہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیلے کلر کا, گولڈن کلر کا ایک گنبد بنا ہوا ہے, اور اسی تصویر کو یہودیوں نے آج سے 150 سال سے پبلک میں اتنا مشہور کیا ہے کہ جب بھی مسجد اقصیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارا فوراً مائنڈ اس پیلے گنبد کی طرف جاتا ہے. حالانکہ یہ بہت 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 بڑا دھوکہ ہے اور یہ بہت بڑی سازش ہے. اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں, اور انہوں نے خلیفہ عبد الحمید الثانی جو اسلامی خلافت کے آخری خلیفہ ہیں, ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ ہم اس جگہ کو مشہور کر دیں گے اور کسی دن اس جگہ کو منہدم کر دیں گے. مسلمان یہ سمجھیں گے کہ ارے بھائی مسجد اقصیٰ تھوڑی شہید ہوئے, یہ تو جیسا کا ویسا ہی ہے. حالانکہ وہ جو گولڈن گنبد ہے, گولڈ کلر کا جو ڈوم بنا ہوا ہے, وہ مسجد اقصیٰ بولو نہیں ہے, وہ دھوکہ ہے بہت بڑا. کیلنڈروں پر رمضان کے جو پیپر چھپتے ہیں افطار سحری کے, اس پر, اسی طریقے سے موبائل کے اسٹیٹس پر, ہر جگہ آپ یہ دیکھو گے کہ گولڈ کلر کا ڈوم بنا ہوا ہے, اور اسی کو مشہور کیا ہوا ہے مسجد اقصیٰ سے. حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے, اور بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی, باشعور لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اسی کو مسجد اقصیٰ سمجھ رہے ہیں اور بولنے پر بحث بھی کر رہے ہیں. حالانکہ یہ سخت بہت بڑی غلطی ہے, اور ایسے لوگ یہودی سازش کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. مسجد اقصیٰ وہ نہیں ہے, وہ قبۃ الصخرہ ہے. یہاں کیا ہے, سب سے پہلے یہ جانیے کہ اس قبے کو سب سے پہلے بنایا تھا حضرت سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے. یہاں قبۃ الصخرہ, صخرتن کہتے ہیں چٹان کو, یہاں ایک اندر چٹان ہے, اس جگہ پر ایک پتھر ابھرا ہوا ہے. صحیح احادیث کی روشنی میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسی پتھر پر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبریل امین نے وہ سیڑھی رکھی تھی جس پر چڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمان کی اور اپنے رب تعالیٰ کی زیارت فرمائی. اس کا یہ مقام تو ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن یہ قبلہ اول نہیں ہے, نہ یہ مسجد اقصیٰ ہے. اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں کبھی ایسا منحوس دن آئے کہ ہم کو وہ غم دیکھنا پڑے اور ہمارے سینے پر وہ سانپ ڈوڑیں کہ مسجد اقصیٰ شہید ہو جائے. اللہ اس سے پہلے کسی صلاح الدین کو ہماری نسلوں میں پیدا فرمائے. کہو آمین. یہ کیا ہے, قبۃ الصخرہ. اچھا, دوسری ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد اقصیٰ اتنی بڑی نہیں تھی, بلکہ اس کا آدھا حصہ تھا. یہ تو بعد میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب تعمیر فرمایا تو فرمایا کہ اب یہ قبلہ تو رہا نہیں, لہٰذا اگر اس کو اب بڑا کرتے ہیں تو بھی کوئی فرق نہیں. جیسے آج خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے, ہم اس کو بڑھا بھی نہیں سکتے اور گھٹا بھی نہیں سکتے, جتنا ہے اتنا ہی رکھنا, بنا ابراہیم پر اس کو قائم رکھنا ضروری ہے. چونکہ یہ قبلہ نہیں رہ گیا تھا تو حضرت عمر نے اس میں 75% کا اضافہ فرمایا, ورنہ یہ اتنا ہی تھا کہ اس میں مشکل سے 50 لوگ نماز پڑھ سکے جماعت کے ساتھ, اتنا ہی تھا. وہ جتنا قبہ بنا ہوا ہے, گنبد بنا ہوا ہے, ڈوم بنا ہوا ہے, بس مسجد اقصیٰ اتنی ہی تھی. ایک بات, اس کے بازو میں آپ دیکھیں گے کہ دیوار گریا ہے, اس کو عربی میں
حائط الجدار المبکا کہا جاتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں تمہارا ہی حق ہے تمہاری ہے۔ اس کی میں آگے تاریخ بتاؤں گا آپ کو اگر وقت رہا تو، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ تمہاری ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی متبرک ہے، ہولی ہے، مبارک ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب یہاں پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں البراق تھا، یعنی وہ سواری جس سے آپ مکہ سے مسجد اقصی چند لمحوں میں تشریف لائے تھے، براق تھا، ساتھ میں جبرائیل امین تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ آپ ڈھونڈ رہے تھے، رات کا وقت تھا، کچھ آپ ڈھونڈ رہے تھے۔ جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا کہ یہ اتنی قیمتی سواری ہے اور بڑی تیز رفتار ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو کہیں باندھ دوں۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل ایمان کو اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل سواری باندھنے کی کوئی ضرورت، لیکن باندھنے کے لیے آپ نے باقاعدہ جگہ ڈھونڈی۔ وہاں حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ عام جگہ اس کو مت باندھیے۔ جبرائیل امین آپ کو ہاتھ پکڑ کر یہاں لائے اور اپنے دست مبارک سے جبرائیل امین نے اس چٹان کو، یعنی یہ جو دیوار ہے، اس کو ایسے کریدا تو یہاں سے ایک کڑا نکلا بھاری بھرکم جو نورانی تھا۔ سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اس سواری کو باندھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہر نبی نے اس کونڈے سے اپنی سواری کو باندھا ہے، ہمارا اس پر بس یہ حق ہے کہ ہمارے لیے بس یہ اتنی متبرک ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی آپ ہم کو زیارت کرنے دو، ہم لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں۔ اور ہر دور میں یہاں تک کہ سیدنا عمر ابن خطاب نے جب فلسطین کو فتح کیا، مسجد اقصی کا کنٹرول حاصل کیا، اس وقت ایگریمنٹ میں لکھا کہ یہاں یہودی بھی آ سکیں گے، عیسائی بھی آ سکیں گے اور مسلمان بھی آ سکیں گے، اور یہاں کی جو قوم ہے وہ پوری طرح یہاں رہنے کی حقدار ہوگی، حکومت کا اختیار بھی انہی کو ہوگا۔ اب آئیے مسجد البراق پر، جو میں نے وہ پیچھے ادھر لائن بتا دیا، اس کو مسجد البراق کہا جاتا ہے۔ اس کو نام مسلمانوں نے مسجد کا دے دیا ہے، حالانکہ نہیں دینا چاہیے، چونکہ جب اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے اور ہمارے حضرات صحابہ اکرام اور 1400 سال کی تاریخ میں ایگریمنٹ کے مطابق اس پر ہم کو قابو نہیں ہے، جا سکتے ہیں بلا شبہ، لیکن وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، سب کا اس پر حق ہے۔ اس لیے یہ دعویٰ کرنا اور یہ لفظ اس کو دینا غلط ہے۔ ہم سب کا اعتراف کرتے ہیں، بھی کھلے دل کے لوگ ہیں، بلا وجہ ہم قبضے نہیں اور بلا وجہ ہم دادا گیری نہیں چلاتے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب نے جب اس کو فتح کیا تو باقاعدہ ایگریمنٹ لکھا، میں اس کے آگے تفصیلات آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کو مسجد البراق کا نام دیا جاتا ہے۔ وہاں آج کل اس کے ارد گرد صرف جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے اور بڑا ہی ہنگامہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو وہاں ایک دو کو یا تو مسلمان یہودیوں کو گراتے ہیں یا یہودی مسلمانوں کو گراتے ہیں، کھینچتان ہوتی رہتی ہے۔ اب تو ہمارے اکابر یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ وہاں جانے کی ضد نہیں لگانا چاہیے جب ہمارا حق نہیں ہے، تو صرف اس کو دیکھیں اور جہاں وہ کونڈا لگا ہوا ہے اس کو دیکھیں، زیارت کریں اور نکلیں۔ نمبر 6، مسجد مغاربہ۔ اس مسجد کو بعد کے دور میں تقریباً دیکھو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دور شروع ہوتا ہے 11ویں صدی ہجری۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے حدود حرم میں ہی تعمیر کیا تھا، اس کو نام دیا گیا تھا مسجد مغاربہ۔ اس مسجد میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سے اب تک مالکی مسلک کے مطابق نماز پڑھی جاتی تھی۔ یوں سمجھو اس کو رجسٹرڈ کر لیا تھا مالکی حضرات نے، حالانکہ دوسرے لوگ بھی جاتے نماز پڑھتے، لیکن جب جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا ہوتی تو مالکی مسلک کے مطابق نماز ادا کی جاتی۔ آخری بات، جامع النساء، آپ تو نام سے ہی سمجھ گئے ہوں گے، نساء کس کو کہتے ہیں؟ عورتوں کو، ماشاءاللہ۔ یہ تحقیق شدہ بات یہی ہے اور انصاف کی بات یہی ہے کہ اس جگہ کو عیسائیوں نے، کرسچن حضرات نے بنایا تھا۔ انصاف کی بات یہ ہے، مسلم مورخین ہمارے اکابر علماء الحمدللہ اس کا اعتراف کرتے ہیں، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جب اس جگہ کو فتح کیا تو اس دور میں عیسائی بڑی شرارتیں کر رہے تھے، اور یہ ضابطہ ہے کہ فتین لوگوں کو 2 قدم آگے بڑھ کر روکنا ضروری ہے۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس جگہ پر قبضہ کیا، اس کو کنٹرول میں لیا،
تو یہ دیکھا کہ یہاں رہنا اور اس جگہ پر جمنا مردوں کے بس کا کام نہیں ہے، اس لیے یہ جگہ عورتوں کے حوالے کر دی، بھابھی جان آپ نمٹو۔ تب سے لے کر آج تک اس جگہ پر الحمدللہ خواتین کی اکثریت نماز ادا فرماتی ہیں۔ حالانکہ جب نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو مرد حضرات بھی وہاں جاتے ہیں، چونکہ وہاں زیارات کے متبرک چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن جماعت کے وقت میں جامع النساء میں صرف اور صرف خواتین ہی نمازیں ادا فرماتی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو مسجد اقصیٰ کا نقشہ بتا دیا۔ خلاصے کے طور پر آخر میں ایک دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ پورے حرم میں یعنی 4104 میٹر کے رقبے میں 25 کنویں، کتنے کنویں؟ 25 کنویں۔ اچھا، سارے کنویں پانی کے نہیں ہیں، کچھ کنویں زیتون کے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے سنن بیہقی میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم میں سب سے بہترین نمازی وہ ہے جو مسجد اقصیٰ میں جا کر نماز پڑھے۔ کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور فاتح بن کر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک معذور صحابی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں وہاں جا سکوں۔ تو آپ نے فرمایا وہاں جو قندیلیں، وہاں جو چراغ جل رہے ہیں ان کو جلانے کے لیے، ان کو روشن کرنے کے لیے زیتون بھیج دے تو تجھے یہ ثواب مل جائے گا۔ تب سے یہ معمول بنا کہ پوری دنیا سے مسلمان وہاں زیتون بھیجتے تھے۔ اب اتنا زیتون جمع ہونے لگا کہ رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی، تو وہاں کی انتظامیہ نے، ٹرسٹی حضرات نے کچھ کنویں کھود دیے جس میں زیتون کا تیل ڈالا جاتا۔ تو 25 کنویں میں 2-4 کنویں ایسے بھی ہیں جس میں پانی نہیں ہے بلکہ زیتون ہے، اس کی ساری تفصیلات کتابوں میں اتنا بتا دینا کافی ہے۔ 25 کنویں، 11 سبیلیں۔ سبیل جانتے ہو آپ؟ یہ اب تو واٹر کولر اور RO وغیرہ آ گیا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ ایک آدمی باقاعدہ ایک بلڈنگ اور تعمیر کر کے وہاں پانی کے گڑے لے کر درخت لگا کر بیٹھتا تھا، آنے والوں کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا تھا۔ اب RO لگا دیا گیا ہے، یہ بھی سبیل ہے۔ سبیل کہتے ہیں پانی پینے کی جگہ کو۔ تو 11 سبیلیں، اس کے علاوہ انتظام کے لیے الگ الگ آفس، میوزیم، دارالقرآن یعنی جہاں قرآن کریم چھاپے جاتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیریں چھاپی جاتی ہیں، پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مدرسۃ البنات یعنی خواتین کے لیے، ان کو پڑھنے پڑھانے کے لیے اسکولیں، مدرسے بنائے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے الاقصیٰ سیکنڈری اسکول بھی وہاں موجود ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اب آئیے فلسطین کی اور مسجد اقصیٰ کی تاریخ۔ یہ مسجد کب بنی ہے، کیا بنی ہے؟ حالانکہ دیکھیے جو بات ہے میں آپ سے عرض کر دوں، اس جگہ یعنی یہ جو دوسرا پارہ ہے، یہاں مفسرین نے دونوں قبلوں کا تذکرہ کیا ہے، خانہ کعبہ کا بھی اور مسجد اقصیٰ کا بھی۔ لیکن خانہ کعبہ کے بارے میں پیچھے ساری چیزیں آپ کو جی بھر کے بتا چکا ہوں، یوٹیوب پر وہ سارا سب کچھ آ بھی چکا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ وہ ساری تفصیلات یہاں بیان کرنا مناسب نہیں ہے، یہاں صرف مسجد اقصیٰ کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں، اور وہ بھی ایسی باتیں جو عام تفسیروں میں آپ کو نہیں ملے گی۔ ذکر آ گیا ہے، آپ کی طرف سے سوالات بڑی کثرت سے پوچھے گئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آئیے ہم جانتے ہیں مسجد اقصیٰ کی تاریخ، ہسٹری۔ راوی ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اول، کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، سب سے پہلے خانہ کعبہ بنایا گیا، مسجد حرام۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے پوچھا پھر کون سی؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ بنائی گئی۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آخری سوال کرتا ہوں، ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا۔ اب یہ بات تو میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر سیدنا آدم نے فرمائی، ٹھیک ہے؟ اب دنیا کی تاریخ میں ہزاروں اقوال ہیں، ہزاروں باتیں ہیں، ہم یہ پکڑ کے چلتے ہیں کہ جب بھی حضرت آدم نے خانہ کعبہ بنایا اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ بنائی۔ تو پہلے مسجد اقصیٰ بنانے والا کون؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلام کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا،
یہاں کون رہتا تھا, اس مسجد میں عبادت کرنے کون آتا تھا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساری زندگی یہ حال تھا کہ کبھی آپ اس ملک میں کبھی اس ملک میں مسلسل سفر پہ رہتے تھے. یہ بھی نہیں ملتا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقدس سرزمین پر باقاعدہ قیام کیا, یہ بھی نہیں ملتا کہیں نہیں. ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو کچھ بولنا بھی مناسب نہیں ہے. یہ مدت کو بلینک اور ڈارک ہم شامل کرتے ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے طوفان میں پوری کی پوری زمین پر بربادی ہی بربادی آ گئی تھی, یہ سب آپ جانتے ہیں. صرف جوڑتے چلو, مجھے کچھ زیادہ بولنے کی اب ضرورت نہیں ہے, سب کچھ آپ کے سامنے بول چکا ہوں, صرف جوڑ جوڑ کے آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھک ٹک بٹن دبانا ہے بس. آدم نے بنایا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا, طوفان میں ساری دنیا غرق ہو گئی, یہاں تک کہ خانہ کعبہ بھی اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا. اب یہاں کوئی چیز نہیں تھی. اب آئیے مجدد ادیان سابقہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر کی, ایسے ہی انہوں نے مسجد اقصی کی بھی تعمیر کی. میں بتا چکا ہوں سیرت ابراہیم کے, جب اپنے وطن سے نکل کے وہ عراق سے نکل کر مصر ہوتے ہوئے ار سے فلسطین پہنچے اور وہاں انہوں نے مسجد اقصی نئے سرے سے تعمیر کی. دوسرا دور. اب آئیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق, یہ دونوں بیٹے. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تھے؟ مکہ مکرمہ میں. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں. اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی میں. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یوسف. یوسف کو اس کے 11 بھائیوں نے کیا کیا؟ کنویں میں ڈال دیا. وہ کنویں سے نکل کر کہاں پہنچے؟ مصر پہنچے. مصر میں ان کو کیا ملا؟ سلطنت ملی. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر کے حاکم بنے تو امی ابا کو بلا لیا. اب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پورا کا پورا خاندان لے کر ارض شام سے یعنی فلسطین سے کہاں منتقل ہو گئے؟ مصر. مصر آ گئے. یہاں حکمرانی, دولت و سطوت, جبروت, سلطنت, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تابناک دور. مصر میں ہر کوئی ان کے سامنے سر جھکانے کو تیار, ساری دنیا ان کے سامنے عاجز. چونکہ مصر اس وقت ایسا تھا جیسے ابھی واشنگٹن ہے, انگلینڈ ہے, پیرس ہے, ہاں اس طرح کا شہر تھا. یہ دور 250 سال کا گزرا. 250 سال کے زمانے میں بنی اسرائیل کو چربی چڑھ گئی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ہو گئے, یعقوب بھی رخصت ہو گئے, اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات کے وقت ان کی وصیت کے مطابق یہاں لا کر دفن کر دیا گیا ملک شام میں, فلسطین. یوسف, یعقوب اور ان کے سارے بیٹے یہ سب فوت ہو گئے. بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے اب یہ بچے. تو 250 سال میں حکومت ان کو ہضم نہیں ہوئی, بگڑ کے مٹی ہو گئے, پلید ہو گئے. جب کوئی قوم بگڑ جاتی ہے اخلاقی اور دینی طور پر تو اللہ اس پر ظالموں کو مسلط فرما دیتے ہیں. یہ فطرت کا قانون ہے. اس لیے کوئی برا نہیں ہے, ہم برے ہیں. سمجھو اس چیز کو. اللہ کا دستور ہے اگر بگڑے ہوئے لوگ انبیاء کی بھی اولاد ہیں تو ان پر اللہ پھر عمر بن عبدالعزیز اور عمر بن خطاب اور ہارون رشید جیسوں کو نہیں بھیجتا. ہم کو سدھرنا پڑے گا. یہ حکمران خود بخود بلبلے کی طرح نکل جائیں گے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. ساتھ ساتھ میں تھوڑے سبق بھی تو بیان کرتا چلوں. بنی اسرائیل جب بگڑ گئے نا تو اللہ نے ان کے ہاتھ سے حکومت, عزت, شہرت, طاقت سب کچھ چھین لیا, اور ان کے بجائے وہاں کی جو مقامی آبادی تھی قبطی ان کو مصر کی حکومت دے دی. اور پھر فرعونوں کا دور شروع ہوا. فرعونوں نے جو ان کو ستایا ہے پھر تو یہ بہو بن گئے 4 ساسوں کی. کتنی ساسوں کی؟ 4 ساسوں. ایک ساتھ 4 ساسیں. 290 سال کا دور ان پر ظلم اور جبر کا گزرا. گڑ گڑاتے روتے بڑے بڑے عبادت گزار راہب ہونے کے باوجود اللہ نے نجات نہیں دی. آخر میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان میں پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت دی اور آپ کو حکم دیا کہ اب تم جا کر فرعون سے اپنی قوم کو آزادی دلاؤ. دینداروں کا کام یہ بھی ہے کہ وہ وقت کی ظالم طاقتوں سے اپنے مظلوم قوموں کو نجات دلائیں. دیندار صرف اس لیے دیندار نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں. کار نبوت میں ایک عظیم کار سیاست بھی ہے. دین کا ایک بڑا عظیم شعبہ جس کو اس وقت امت بھی بھلا چکی ہے وہ ہے سیاست. اللہ ہم میں اچھے سیاستدان پیدا فرمائے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور فرعون کو سمجھایا, وہ نہیں سمجھا. اپنی قوم کو نجات دلائی
اللہ نے ان کو نجات دلائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر سے لے کر نکل پڑے. وہ فرعون ڈوب گیا، وہ سارا سب آپ کے ذہن میں ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، مصر سے نکلے، اور ایک جگہ ہے وادی تیہ جس کا سورہ مائدہ میں ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اب تم کوہ طور پر میرے پاس آؤ، میں تم کو ایک کتاب عطا کرنے والا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، آپ کو تورات عطا کی گئی. یہ تورات پورا کا پورا ایک دستور تھا ملک چلانے کا، اس میں نصیحت بھی تھی، ہدایت بھی تھی، قانون بھی تھا، سب کچھ تھا. موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے، بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے یہ تورات دیا ہے، تم چلو میرے ساتھ، اور یہاں سے ہم کو چلنا ہے فلسطین. کہاں چلنا ہے؟ اس وقت فلسطین میں حکومت تھی عمالقہ کی. عمالقہ یہ بڑے بڑے دیو قامت مرد قسم کے لوگ تھے، بہت جنگجو لوگ تھے، بہت خطرناک. تو بنی اسرائیل نے پوچھا کہ فلسطین کیوں چلنا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فلسطین کی جو مقامی قومیں ہیں، یبوسی، اموری وغیرہ وغیرہ، ان قوموں پر ایک دوسری قوم مسلط ہے، اور وہاں اس نے ہمارے آبا و اجداد کے مقدس ترین مقامات کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. ہم کو وہاں جا کر اس ظالم قوم سے مظلوم کو آزادی دلانا ہے، اور وہاں اسلامی نظام قائم کرنا ہے. بنی اسرائیل نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا جہاد کرنا پڑے گا. اب تو بنی اسرائیل گھبرا گئے، کہنے لگے یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا. اے موسیٰ جب تک عمالقہ وہاں موجود ہیں ہم نہیں جانے والے، تو اور تیرا رب جا اور تم دونوں لڑو، ہم نہیں آنے والے. اللہ جل جلالہ نے یہ موقع دیا تھا بنی اسرائیل کو فلسطین پر اختیار حاصل کرنے کا. ان نکموں نے وقت کے نبی کا فرمان نہیں سنا، کھلے عام انکار کیا. اللہ نے ان کو ایسے عذاب میں مسلط کیا کہ 40 سال تک یہ ایک ہی وادی میں بھٹکتے رہے. یہ عذاب تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ہارون علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ایک بڑا عرصہ گزر گیا، پوری ایک نسل ختم ہو گئی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے سیدنا یوشع ابن نون علیہ السلام کو نبوت ملی. انہوں نے کہا نسل ختم ہو گئی ہے، نیا خون پروان چڑھا ہے، ذرا ان کو میں کہہ کر دیکھوں. چنانچہ حکم دیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے یوشع نے کہا کہ چلو اب ہم کو فلسطین چلنا ہے. یہ قوم فلسطین گئی، انہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا، وہاں اسلامی نظام قائم کیا. پھر وقت کے گزرتے 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 یوشع کی نسل میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پیدا کیا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اگلی باتیں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.